بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیقہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ تو میرے بھائی، سب سے پہلے آپ اتنی بات جان لیں کہ عقیقہ کرنا فرض یا واجب نہیں ہے کہ ہر حال میں ہمیں عقیقہ کرنا ہی ہے، نہ کرے تو گنہگار، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ عقیقہ کرنا یہ ایک مستحب عمل ہے، کرنا چاہیے۔ اس کے فائدے کیا ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی اس بچے کے اوپر آنے والی جو مصیبتیں ہیں، جو اللہ بلا بیماریاں ہیں، ان سارے اللہ بلا کو اس عقیقے کی وجہ سے ٹال دیتے ہیں، ختم فرماتے ہیں۔ اس لیے کرنا چاہیے عقیقہ۔ عقیقہ کب کریں؟ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ پیدا ہونے کے 7ویں دن عقیقہ کرو، اور اگر کسی وجہ سے 7ویں دن نہ کر پائے تو 14ویں دن، اور اگر 14ویں دن بھی نہ کر پائے آپ تو 21ویں دن تو کر ہی لیں، کیونکہ جو فضیلت حاصل ہوگی وہ 7ویں دن یا 14ویں دن یا 21ویں دن کے اندر ہی وہ فضیلت حاصل ہوگی۔ اور اگر کوئی 21ویں دن میں بھی نہ کر سکا تو پھر وہ کبھی بھی کر لے عقیقہ، 1 سال میں، 2 سال میں، یا 10 سال بعد، جب کبھی بھی عقیقہ کریں گے عقیقہ تو ہو جائے گا۔ جائز ہے کرنا، کر سکتے ہیں، لیکن وہ فضیلت 7ویں دن یا 14ویں دن یا 21ویں دن والی فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عقیقے کا جو جانور ہے وہ کتنے ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکا ہے تو اس کے طرف سے 2 بکرا یا بکری، اور لڑکی ہے تو اس کے طرف سے 1 بکرا یا 1 بکری۔ لڑکی کی طرف سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 1 بکری کرے۔ میرے بھائی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، چاہے بکری ہو چاہے بکرا ہو۔ اسی طریقے سے لڑکے کی طرف سے جو 2 بکرا ہے یا 2 بکری ہے، اس میں بھی کوئی تخصیص نہیں ہے، چاہے دونوں بکری ہوں یا دونوں بکرا ہوں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، جو غریب ہے، مالی اعتبار سے کمزور ہے، لڑکے کی طرف سے 2 بکرا نہ کر سکے، تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ 1 بکرا بھی یا 1 بکرا یا 1 بکری بھی اگر کر لے تو کافی ہے، ہو جائے گا۔ یہ گنجائش ہے اس کے لیے، اگر مالی اعتبار سے کمزور ہو تو وہ 1 بکرا یا 1 بکری لڑکے کی طرف سے بھی کر لے تو کافی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں آپ کہ جو بھائی اتنے کمزور ہیں کہ وہ کر ہی نہیں سکتے، تو کچھ لوگ قرض لے کر کے مصیبت میں گرفتار ہو کر کے عقیقہ کو ضروری سمجھتے ہیں، یہ ہرگز نہ کریں آپ۔ یہ کوئی ضروری عمل نہیں ہے کہ اس عمل کی وجہ سے آپ قرض لیتے پھر رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، نہ کریں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ جب آپ مالی اعتبار سے کمزور ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، تو نہ کریں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے آپ دشواری میں نہ پڑیں۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ اگر کوئی انسان 21ویں دن میں بھی اگر نہ کر سکا تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ 7ویں دن کا لحاظ کر کے آپ جب چاہیں تب کریں۔ اس سلسلے میں حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اگر بچہ جمعہ کو پیدا ہوا ہے تو جمعرات کو عقیقہ کریں۔ اسی طریقے سے اگر بچہ پیر کو پیدا ہوا ہے تو اتوار کو عقیقہ کریں۔ اس میں 7ویں عدد کا لحاظ ہو جائے گا، عمل ہو جائے گا اس پہ۔ اور اسی دن بچے کے کیا ہے، بال کو صاف کر لیں، سر منڈا دیں، اور اس بال کے ہم وزن چاندی خیرات کر دیں۔ بال کو تول لیں، تولنے کے بعد
جتنے گرام ہو اتنے گرام چاندی خیرات کر دیں، یا اس کی جو قیمت بنتی ہو اس قیمت کو خیرات کر دیں۔ اور ایک چیز، گوشت کو کیا کریں؟ تو فرمایا کہ آپ اگر چاہے تو کچا گوشت بھی تقسیم کر سکتے ہیں، بانٹ سکتے ہیں، لیکن بہتر اور مستحب عمل یہ ہے کہ آپ اس کو پکا کر خود کھائیں، پڑوسی، رشتہ دار، دوستوں کو بلا کر کھلائیں، دعوت کریں، یہ سب کر سکتے ہیں۔ خود بھی کھا سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بچے کے جو ماں باپ ہے اسے نہیں کھانا چاہیے۔ میرے بھائی یاد رکھیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ماں باپ بھی کھائیں، رشتہ داروں کو بھی کھلائیں، غریب محتاجوں کو بھی کھلائیں، پڑوسیوں کو بھی کھلائیں، خوشی خوشی سب کھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے ہی مسلمان کو اپنے بچوں کے عقیقہ صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ